محترم سامعین، جیسا کہ آپ مطلع ہیں اور منتظر ہیں، تو بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت دوں گا جناب فضیلت الشیخ شفیق الرحمن فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ کو کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں، جو دور دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب تشریف لائیں۔ یہ علمی مجلس ہے، اسی آداب نبوی کے مطابق بیٹھنی چاہیے۔ اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ تو دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ شفیق الرحمن فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ کو کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بار موقع دیا تھا آپ کی اسی مسجد میں بیان کرنے کا، اور آج یہ دوسری بار موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان لفظوں میں حق بات کہنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ دین اسلام اگر انسان اس پر عمل کرنا چاہے، انتہائی آسان دین ہے، اور بالخصوص جو ہمارا طبقہ ہے، جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس نہ زیادہ مال، نہ زیادہ جھنجھٹ، نہ کچھ اس طرح کے، نہ بڑے کاروبار، ان کے لیے تو انتہائی آسان ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے قریب نہ آئے تو پھر دور کی چیز تو مشکل ہی ہوتی جاتی ہے۔ دین آسان کیسے ہے، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں چند لفظوں میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دور سے دیہاتی صحابی آتے ہیں، دیہاتی آدمی آتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی نہیں ہے کہ کون ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یا عبد المطلب کا بیٹا پوتا کون ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جا کر یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں دیہاتی آدمی ہوں، بولنے چالنے کے آداب سے ناواقف ہوں، میرا لہجہ کرخت ہوگا بات کرنے میں، آپ میری اس بات پر ناراض نہ ہونا، میں جتنی باتیں پوچھ لوں آپ ان کا جواب دے دیں بس۔ اس نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، آپ قسم اٹھا کر کہیں کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر اس نے بالترتیب سوال کرنے شروع کیے، کیا آپ یہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ جو 5 نمازیں جن کا آپ حکم دیتے ہیں یہ اللہ نے فرض کی، ان کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ زکوٰۃ جس کا آپ کہتے ہیں یہ اللہ نے فرض کی ہے؟ اور رسول اللہ فرماتے رہے کہ ہاں ہاں ہاں۔ آخر میں وہ آدمی چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے مختصر سے لفظ کہے، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان میں ذرا بھر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی، یہ جتنی باتیں ہیں جو فرض چیزیں ہیں یہ میں پوری کر دوں گا۔ فرض کیا ہے؟ ایک دن کی 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں۔ رمضان کے سال میں ایک بار رمضان کے روزے آپ پر، 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اور مزدوری کرنے والا جو ہمارا طبقہ ہے، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں گے کہ جن کے پاس مال اتنا زیادہ بچ جاتا ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ باقی تجارت تو آپ کے پاس ہے نہیں،
کہ آپ اس کے تجارت کے اور لین دین کے احکام آپ کو پتہ ہوں، یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلح ان صدق، یہ انسان کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنی بات سچ کر دی۔ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ عصر کی تلاوت کی تھی اور درمیان میں یہ حدیث جملہ معترضہ کے طور پر بیان کی ہے۔ سورۃ عصر کی تلاوت اور اس جملہ معترضہ کا آپس میں تھوڑا سا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بشریت کی ہدایت کے لیے پورے قرآن مجید میں سے صرف سورۃ عصر ہی نازل ہو جاتی تو یہ کافی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں وہ موٹی موٹی چیزیں بیان ہوئی ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ خالق مالک وہ جس چیز کی قسم اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں، کوئی ان پر روک نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی قسم اٹھائیں اس چیز کی قسم نہ اٹھائیں، لیکن بندے کے لیے یہ روک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ ولا یصمت، کہ جو کوئی قسم اٹھانا چاہتا ہو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، اللہ کی قسم، رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس طرح یہ نہ کہے کہ تمہارے باپ کی قسم، عصر کی قسم، ظہر کی قسم، ضحیٰ کے وقت کی قسم، یہ بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے شرک کیا اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اس نے کفر کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ عربی زبان سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جملہ تاکید در تاکید کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پہلی تاکید یہ ہے کہ جب ہم جیسے اردو میں بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، ایسے ہو ضرور ایسے ہو کر رہنا ہے، یعنی تاکید کے لیے ہم اس کے ساتھ ضرور بھی لگاتے ہیں، بلا شک بھی لگاتے ہیں، بلا شک و شبہ ایسے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قسم اٹھائی، قسم اٹھانے کے بعد پہلا حرف تاکید لائے کہ ان الانسان، بے شک تمام انسان، یہ جتنے بھی لوگ جن پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہو، لفی خسر، سارے کے سارے یقیناً گھاٹے میں ہیں۔ دوسرا حرف آ رہا ہے یہاں پر لام، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں لام تاکید، اور یہ پورا جملہ عربی ادب کے لحاظ سے جملہ اسمیہ جا رہا ہے جو کہ تاکید کے لیے بن جاتا ہے، تاکید کے لیے بن جاتے ہیں۔ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر الا الذین، مگر کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ایسے ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، حق بات کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اس پر پھر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ الذین الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان یہ نام ہے چند چیزوں کے مجموعے کا۔ یہ مجموعہ کیا ہے؟ دل سے پختہ یقین ہونا، زبان سے اعتقاد جازم کا اظہار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اعضاء کے ساتھ اس پر عمل نہ کر لیا جائے۔ اس کی میں مثال آپ بھائیوں کے سامنے ایک بیان کرتا ہوں کہ ایک انسان وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور موقع ملے تو کہیں عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار جب تک نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، اعضاء سے عمل بھی کرتا ہے، دل میں اس کا یقین پختہ نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ ایک انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں یقین بھی ہے، اعضاء سے عمل نہیں کرتا، تو ایسے بھی
انسان انتہائی سخت خطرے میں ہے، اور پھر بعض اعمال ایسے ہیں جیسے کہ نماز اس کے ترک کرنے والے کے لیے کہ انسان اقرار کرنے کے باوجود، اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود، نماز کو تسلیم کرنے کے باوجود مسلسل بے نماز رہے، مسلسل نماز سے کوتاہی کرتا رہے، تو پھر اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں حدیث رسول اللہ کی روشنی میں۔ حدیث رسول اللہ یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کو سمجھنے میں، علماء کے سمجھنے میں تھوڑا فرق لگا ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر سے مراد یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب دائرہ اسلام سے خارج ہونے سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کا کسی مسلمان اور نمازی عورت کے ساتھ نکاح تھا تو یہ نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ انسان اگر مر جائے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار مر جائے جو مسلمان اور 5 وقت کا نمازی ہو تو اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی۔ یہ انسان اگر مر جائے تو مسلمانوں کے ذمہ یہ کبھی بھی نہیں بنتا کہ وہ اس کو اٹھا کر اس کو غسل دیں، اس پر نماز جنازہ پڑھیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ شاید آپ میں جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو یہ یاد ہو کہ شروع میں کچھ سال پہلے، 20-25 سال پہلے گاؤں کی مسجدوں میں وہ اس طرح کے اشتہار سے لگے ہوتے تھے کہ بے نماز کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بے نماز کے لیے فاتحہ نہ پڑھی جائے، یہ اس طرح کے اشتہار لگے ہوتے تھے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بے نمازیوں کو ڈرانے کے لیے لکھا گیا ہو، لیکن اب یہ ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ ائمہ اربعہ کا بالاتفاق مسئلہ ایک ہے کہ بے نماز کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان میں سے 3 ائمہ یہ بات کہتے ہیں، امام ابو شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، وہ یہ بات کہتے ہیں کیونکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل میں بھی ممکن ہے ایمان ہو، لیکن جو اس نے زبان سے اقرار کیا، جو اس کے دل میں ہے، اس کا اس نے عملی ثبوت کبھی نہیں پیش کیا، لہذا یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مر گیا تو اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو، مر گیا ہے تو اس کو غسل نہ دو، مر گیا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کسی کپڑے میں لپیٹ کر گڑھا کھود کے ڈنڈوں کے ساتھ دھکا دے کر اس گڑھے میں دفن کر دو تاکہ اس کے جسم کے پھولنے اور پھٹنے سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ زندہ ہے تو اس کی ولایت ختم، نہ یہ وارث بن سکتا ہے، نہ کسی کو اس کی وراثت مل سکتی ہے۔ زندہ ہے تو اس کو اگر کہیں پر اسلامی نظام مکمل طور پر نافذ ہو تو یہ اپنی بیوی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور یا بیٹوں کی شادیاں بھی نہیں کرا سکتا۔ بیوی تو اس کے نکاح سے گئی۔ کام کتنا سا مشکل ہے، صرف آپ نے 5 وقت کی فرض نمازیں اللہ کے سامنے ادا کرنی ہے۔ کوئی مشکل ہے یہ 5 نمازیں پڑھنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے؟ یہ انتہائی آسان چیز ہے کہ 5 نمازیں ایک دن میں ادا کر دی جائیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ یہ تو درمیان میں ایک مثال آ گئی تھی کہ ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں پختہ یقین ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو اور اعضاء سے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور عمل کی مثال دی تھی نماز سے کہ اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ایمان ہے تو یہ ایمان پر 6 چیزیں اس کی بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان۔ جب یہ بات کہتے کہ اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان تو کافروں کو بھی تھا۔ اللہ عز و جل خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا پیغمبر اگر آپ ان لوگوں سے مشرکین مکہ سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ ضرور کہیں گے ان کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ تمہیں بچے بچیاں دینے والا کون ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ آسمانوں سے بارش برسانے والا اور پھر اس بارش کے ذریعے سے زمین سے فصلیں اگانے والا کون ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ پھر مسئلہ کہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان پہ اختلاف کہاں پہ ہو گیا، جس کی تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 اقسام ہیں۔
ایک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ تمام کی تمام کائنات کا خالق و مالک اور اس کا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ تو کافر کا بھی ایمان ہے، یہ تو مشرک کا بھی ایمان ہے۔ آپ کسی بھی مشرک سے جا کر پوچھیں کہ بھائی آپ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، آپ قبروں کو کیوں پوجتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ براہ راست خود خزانوں کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں محروم رکھ دیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو اختیار ملا ہوا ہے، یہ ہمیں دے دیں۔ نہیں، سارے یہی کہیں گے کہ یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اس وجہ سے جا کر ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ یہ نفی بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات، یہ توحید ربوبیت، اس پر تمام کائنات کے لوگوں کا سوائے دہریہ کہ جو وجود خدا کے منکر ہیں، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں یا جتنے بھی مذاہب جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ تناسخ کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے، ان سب کا ایمان ہے کہ رب صرف ایک اللہ ہے۔ اختلاف کہاں پر واقع ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت میں۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ جس کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من اقوال و افعال ظاہر و باطنا، ہر وہ چیز جس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو یا باطنی اعمال سے ہو، ظاہری قول سے ہو یا باطنی قول سے ہو، اور اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اس کام کے کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں، وہ عبادت ہے۔ دوسری تعریف عبادت کی، والاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة ما فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضر فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذه الاعتقاد فهو العبادة۔ آپ نے پہلی تعریف سن لی کہ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہوں اور وہ کام اللہ کو پسند ہو، خواہ وہ انسان کے دل کا کام ہو یا اس کے اعضاء کا کام ہو۔ دل کا کام جیسے دل میں اللہ کا خوف، دل میں اللہ پر توکل، دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ سارے باطنی کام ہیں۔ اگر آپ کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، اگر آپ کے دل میں خوف اللہ کا ہے، اگر آپ کے دل میں توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، تو یہ اللہ کی عبادت۔ اگر آپ ما فوق الاسباب کسی پیر سے ڈر رہے ہیں، کسی قبر والے سے ڈر رہے ہیں، کسی مزار والے سے ڈر رہے ہیں، تو یہ اس کی عبادت۔ اور ظاہری اعمال جیسے نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، آپ یہ کام اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت، اگر کسی غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو غیر اللہ کی عبادت۔ لیکن یہ جو دوسری تعریف میں نے ابھی آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی، جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھی ہے، یہ تعریف اس تعریف کی نسبت میرے نزدیک جامع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت اس اعتقاد اور شعور اور احساس کا نام ہے کہ اس کے معبود کو ما فوق الاسباب ایک غیبی تسلط اور قدرت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ معبود یا یہ پیر یا یہ ولی یا یہ فلاں صاحب انسان کو نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس اعتقاد کی وجہ سے کسی کی تعظیم کی جائے، کسی کی زبان سے ثنا بیان کی جائے، کسی کی حمد بیان کی جائے، کسی کے بارے میں چند کلمات کہے جائیں، تو یہ جتنے بھی کام کیے جائیں اس اعتقاد کے تحت، کسی کی طرف اٹھ کر چل کر جانا، کسی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنا، کسی کو اپنا بڑا ماننا، یہ اس کی عبادت ہے۔ اب کوئی انسان یہ تصور رکھتا ہو کہ میرا فلاں پیر صاحب، فلاں گدی نشین
وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا مجھے یہاں پر نفع نقصان دے سکتا ہے، اگر میں اس کے نام کی 11ویں کی خیرات نہیں دوں گا یا اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں چڑھاؤں گا تو مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، اگر اس کے نام کی نظر و نیاز دوں گا تو وہ میری مدد کرے گا، مجھے کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ عینی شرک ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی نفی کرنے کے لیے، جس کا انکار کرنے کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے اللہ عز و جل نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث کیا، اور قرآن مجید میں اس چیز کو طاغوت کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ آپ کے دل میں کسی سرکش، کسی طاغوت کا یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں مافوق الاسباب یہ نفع یا نقصان دے سکتے ہیں، ہماری بگڑی بنانے پر قادر ہے، بنائی کو بگاڑنے پر قادر ہے۔ ہاں، یہ مافوق الاسباب کی قید ہم کیوں لگاتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ چیز سننے کی ضرورت ہے۔ مافوق الاسباب کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ اسباب کے تحت ایک آدمی آپ کے پاس آ کر چھری لے کر کھڑا ہو گیا ہے کہ نکالو جیب میں جو کچھ ہے نکالو ورنہ میں گلا کاٹ دوں گا۔ اب آپ کہیں نہیں میں بڑا موحد ہوں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ تو حماقت ہے، کیونکہ اسباب پورے ہیں۔ جاہل ظالم آدمی ہے، وہ جو کہتا وہ کر گزرے گا، لہذا دے دو جو دینا ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ سبب کے تحت ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سبب کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے سبب کے تحت ہے، اور اسباب کے تحت جو چیز ہو اس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا وہ بھی نیکی اور عبادت، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا وہ بھی برائی اور پھٹکار، جیسا کہ اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ فرق ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا، کہ جب بھی یہ عقیدہ رکھا جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی آج بھی مشکل کشا ہیں، 11ویں والے پنجتن پاک آج بھی ہمارے حاجت روا ہیں، ان تک ہماری نیازیں پہنچتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث کیا تھا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب تک ایک انسان اگر 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں، یہاں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیت اللہ میں ملتزم کو پکڑ پکڑ کر عبادت کر رہا ہے، اور بیت اللہ کے سامنے ملتزم کے پاس اس کا روح قبض ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ کہتا ہے یا علی مدد، یا پنجتن پاک مدد، یا غوث مدد، اور ان کے مافوق الاسباب مدد پر قادر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو ایسا انسان 5 وقت کا نمازی بھی اگر بیت اللہ کے اندر اللہ اللہ کرتا مر جائے لیکن ساخت اس کا شرکیہ عقیدہ ہو تو وہ عبد العباد جہنمی ہے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک ٹھہراتا ہے اللہ عز و جل نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، اور ایسے انسان کو آخرت میں کوئی مددگار کام نہیں آئے گا۔ اور یہ توحید کی قسم وہ قسم ہے کہ اگر انسان اس توحید پر ایمان رکھتے ہوئے مر جائے، نماز میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ بالکل تارک نماز ہے، نماز میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، شراب کر لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مافوق الاسباب نہیں سمجھتا، ایسا انسان اگر مر گیا تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر اس کو سزا ملی بھی تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ یہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آ گئے، جبریل امین آئے اور فرمانے لگے ابشر امتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو انہ من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو انسان اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی کیا
کیا خوشخبری لے کے آ گئے؟ بدکار ہے، بدعمل ہے، فاسق فاجر ہے، صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ جبریل ان زنا و ان سرق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی خاتم النبیین پوچھ رہے ہیں کہ اے جبریل یہ بھی بتا دے کہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی وہ بخشا جائے گا؟ فرمایا ان زنا و ان سرق، اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، تب بھی اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے باہر نکلے تو حضرت ابو ذر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر جا کر یہ اعلان کر دو کہ جبریل امین آئے ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو انسان اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ذر نے بھی حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرق، اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان زنا و ان سرق و ان شرب الخمر، اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، شراب بھی پی ہو، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں معاف کر دے گا، لیکن 5 وقت کا نمازی ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، ڈھیروں حج کرنے والا ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، لیکن اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والا ہے، وہ جب بھی نعرہ لگاتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، یا مولا پنجتن پاک مدد، مولا علی مشکل کشا، تو ایسا بغیرت عبدالعباد جہنمی ہے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ دین اسلام کو سمجھو، یہ دین اسلام کی وہ روح ہے۔ آپ کو درمیان میں ایک تھوڑا سا قصہ سنا دوں۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی والے، آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ ان سے کوئی لڑکا پڑھ کے گیا تو 2-3-4 سال کے بعد واپس آیا ملنے کے لیے استاد جی کو۔ ہمارے ہاں یہ ابھی بڑی حیا ہے کہ استادوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ابھی تک یہ چیز ہے۔ تو استاد جی نے پوچھا بتاؤ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بس استاد جی توحید بیان کر رہا ہوں۔ وہ تو تبلیغی جماعت والوں کے بیچاروں کی طرح توحید بیان کر رہا تھا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں کیسے آ جائے؟ میں نے کہا بیٹا یہ تم نے توحید بیان ہی نہیں کی، یہ تو سارے کہتے ہیں۔ اب اس بار جب جاؤ نا تو ان کو کہو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور ہم نے یہ جو باطل معبود بنا رکھے ہیں ان کی سب کی نفی کرنا، کہ غیر اللہ کی نام کی جو نظر نیاز دیتے ہیں جیسے 11ویں یا پیر بابے کی اور یا پنجتن پاک مدد کہنا، یہ حرام اور شرک ہے، اور ایسا کہنے والا عبدالعباد جہنمی ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائے، اس کو 2 4 8 10 باتیں سمجھائیں کہ یہ بات تم جا کر کرو، تو پھر آ کر مجھے بتانا کہ اب گاؤں والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ جو پہلے 5-6 سال سے گاؤں میں بڑی عزت کے ساتھ وہ پیار محبت کے درس، بھائی کوئی اختلافی مسئلہ نہ بیان کرو کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، بس ایسے فضائل اعمال بیان کرو، فضائل اعمال، تاکہ لوگ قریب آئیں، لوگوں کو جوڑو۔ وہ 5-6 سال تو لوگوں کو جوڑ کر گزار لیے۔ اب جب جا کر یہ مسئلہ بیان کیا تو گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کے کھینچا نا ممبر سے نیچے لٹا کر اس کی اچھی طرح چھترول کی، تو وہ وہاں سے بھاگا، گھر جانے کے بجائے سیدھا استاد جی کے پاس۔ پوچھنے لگے بیٹا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا استاد جی جس طرح آپ نے بتایا تھا اس طرح دعوت دی تو لوگوں نے میری پٹائی لگا دی۔ کہنے لگے بیٹا یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے تمہاری صرف پٹائی لگی ہے نا، انبیاء کو سروں پر آرے رکھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں بچا تھا جو زخمی نہ ہوا ہو، جب طائف میں اوباشوں نے آپ کو پتھر مارے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کی آنکھیں مشرکوں نے مار مار کے منہ اتنا سجا دیا تھا کہ آنکھیں اندر غائب ہو گئی تھی، ناک سے سانس لینی مشکل ہو گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ استغفار کے فضائل بیان کر دو لوگ جڑ جائیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کے فضائل بیان کر دو لوگ جڑ جائیں گے؟ نہ، ایک چیز ایسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، اس میں کمی کوتاہی کو نہ اللہ معاف کرتے ہیں نہ بندوں سے معافی اس میں قبول ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید چھوڑ کر دوسری ادھر کی چیزیں بیان کر دوں تاکہ لوگ قریب جڑے رہیں،
تو خدا کی قسم یہ 100 سال کام کرتا رہے، اس کا کام دعوت نبوت والا کام نہیں ہے، نبوی منہج پر اس کا کام نہیں ہے، یہ کام بیکار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تشریف لائے، سب سے پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے سفیر اور ایلچی، آپ نے معلم اور مفتی جہاں جہاں بھیجے، ان کو یہی نصیحت کی کہ سب سے پہلی دعوت اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، وہاں کا قاضی اور وہاں کا دائی اور مفتی اور معلم بنا کر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اے معاذ بن جبل، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو یہ بات بتانی ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ کن کے پاس جا رہے ہیں؟ یمن کے یہودیوں کے پاس۔ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، جن کے پاس تورات موجود ہے، صحیفہ ابراہیم موجود ہے، حضرت داؤد کی زبور موجود ہے، یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ وضو نماز کا ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، روزے کا ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن ان میں یہ غلطی کیا آ گئی ہے جس کی دعوت دینی ہے؟ غلطی یہ آ گئی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں بابا صاحب فلاں نبی کی اولاد وہ بھی مشکل کشا ہے، اور یہودی اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں کچھ نام نہاد سید وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آل رسول ہیں، ہمیں کیا ہے، پتہ چل جاؤ گا، جان دے اگلے کہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز اور پہلا نقطہ جس کے بغیر اللہ عز و جل پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جس کے بغیر عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے، جس کے بغیر توحید اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ ہے یہ توحید الوہیت کا نقطہ۔ اس کو سمجھ لو اور اپنے پلے میں باندھ دو، اور کھلے لفظوں میں سنو کہ ہم نے یہ جو کام شروع کر رکھا ہے، ہم نے نہیں، جن لوگوں نے شروع کر رکھا ہے کہ مسجد میں آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد سے باہر نکلے یا بابا معین، مسجد میں آئے تو اللہ مشکل کشا، مسجد سے باہر نکلے تو داتا صاحب حاجت روا، مسجد میں آئے تو بیٹیاں دینے والا اللہ، مسجد سے باہر نکلے تو بری سرکار، اور وہ کیا ہے گجرات میں شادولی میاں کا چوہا، اور پتہ نہیں کون کون سی۔ ایسا انسان ساری زندگی اس کام میں گلا کھپا دے، مسجد کے اندر مصلی پر سر رکھا ہوا سجدے کی حالت میں مر جائے، جب تک اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، تو وہ عبد العباد جہنمی مرے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ توحید کے نقطے کو سمجھ لو، توحید کا نقطہ کامل ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی بنائی کو بگاڑنے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹے دینے والا ہے، نہ کوئی بیٹیاں دینے والا ہے۔ اور کبھی یا علی مدد نہ کہو، کبھی 11ویں کے نام کی نیاز نہ دو، کبھی 11ویں والے کو نہ پکارو، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ نصیحت ہے، لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیسے بھی حالات آ جائیں۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، تب بھی کبھی یہ نہ کہنا بابا معین یا فلاں پیر بابا، یہ کبھی نہ کہنا، بس توحید پر مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے وہ توحید ایمان باللہ جس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یہ خطاب پیغمبر سے ہے، مقصود امت ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دی جائیں گے، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ صدقہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، صرف اس توحید کے ضائع کرنے کی وجہ سے۔ اگر انسان کے اعمال میں کوتاہی ہے، نماز اس سے رہ گئی ہے، صدقہ اس سے رہ گیا ہے، روزے اس نے کھا لیے ہیں،
زنا ہو گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، شراب پی لی ہے، ندامت ہے انسان کے اندر، توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ کیے تو سارے گناہ معاف، توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے فَبِعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، میں اس انسان کو ضرور جہنم کی آگ سے نکالوں گا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا ہو، وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہو۔ لہذا توحید کی تاکید اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کے معاملے کی وجہ سے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک تہائی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، مشرکین کے ساتھ اصل لڑائی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ جیسی عمارت پر کمپرومائز کر لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا یہ ایسے ہے، اگر تیری قوم کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس خانہ کعبہ کو دوبارہ اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا، لیکن یہ لوگ نئے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متنفر ہو جائیں، میں اللہ کے کعبے کی تعمیر کا کام چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ توحید پر مریں اور یہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ اہمیت ہے توحید کی، یہ توحید مذاق نہیں ہے۔ جب آپ کسی یہاں سعودیہ میں توحید بیان کر لینا میرے لیے آسان، سن لینا آپ کے لیے آسان، لیکن اس کو ایسے ہی جیسے یہاں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایسے پاکستان میں جا کر علی الاعلان بیان کرنا یہ خاصا مشکل ہے، اور مشکل کے ساتھ ساتھ ایسے ہی آدمی کے لیے اجر بھی ہے۔ یہ جو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا نا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اور اس کام پر وہ صبر کی تلقین بھی کرتے رہے، یہ ایسے ہی کاموں پر صبر ہے۔ آپ 50 سال ادھر نماز پڑھتے رہیں، کوئی خدا کی قسم نہ شیعہ آ کر آپ کو ٹوکے گا، نہ بریلوی آ کر آپ کو ٹوکے گا، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز آپ ادھر کیوں پڑھ رہے ہو۔ آپ روزے پہ روزہ رکھتے جائیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہو۔ آپ حج کرتے رہ جائیں، ہر سال حج کریں، کوئی آپ کو یہ نہیں ٹوکے گا۔ آپ خود توحید پر مضبوط ہوں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں۔ ممکن ہے سب سے پہلے مخالف آپ کے گھر سے اٹھے، آپ کا بیٹا ہو، بھائی ہو، والد ہو، بیوی ہو، بہن ہو، نانا، چاچا، ماما، تایا، کوئی بھی رشتہ دار، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا نے اٹھ کر مخالفت شروع کر دی تھی، تب لکا یا محمد، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمارے معبودوں کا انکار کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جو تمام ایمانیات کی بنیاد اور تمام ایمان کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ مقتدر ہیں، اللہ عزیز ہیں، اللہ حکیم ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ متعال ہیں، اللہ عزیز ہیں، اللہ علی ہیں، اللہ قدیر ہیں، اللہ غافر ہیں، اللہ غفور ہیں، اللہ بخشنے والے، مہربان، بیدہ الملک، العزیز، یہ میرے رب کے نام ہیں۔ اور ان ناموں کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ کا نام ہے، اس ہر ایک نام کی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کا اثر انسانوں کی زندگی میں یہ تمام مخلوقات میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندہ ہیں، ہم پر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمت کا صدقہ ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم تواب کی وجہ سے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بے پرد نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ستار ہیں، ستیر ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود ہم سے گناہوں کا انتقام نہیں لیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑی مہلت دینے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تمام آسمان لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان رکھنا۔ یہ صفات کیسے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کے پنڈلی ہے، اس میں نہ مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت ہے، نہ اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہیں۔ دوسری نمبر پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اجمالی ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا تفصیلی ایمان کہ جن جن فرشتوں کے نام کا ہمیں پتہ چل جائے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، رضوان، مالک، تو ان فرشتوں پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھنا، اور جن فرشتوں کے کاموں کا پتہ چل جائے تو ان کے کاموں کے ساتھ ہم ایمان رکھنا۔ مثال کے طور پر معقبات فرشتے ہیں جو صبح شام انسان کی حفاظت پر مأمور ہوتے ہیں، کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو انسان کے نام اعمال لکھنے کے لیے مأمور ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے یہ جو ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگنے والی مجلسیں، علم و ادب کی مجلس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر اس مجلس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک مکالمہ ہوتا ہے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ساری مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس مجلس میں فلاں انسان، اس کی یہ غرض نہیں تھی کہ اس مجلس میں آپ کا ذکر ہوگا، آپ کے نبی پر درود پڑھا جائے گا یا کوئی اور اس طرح کی دینی بات ہوگی، بلکہ وہ کسی دوسرے آدمی سے ملنے کے لیے آیا تھا جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یاد میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت اور معروم نہیں رہے گا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو یہ اس طرح فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ 2، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں ان کو یہ کر گزرتے ہیں، اور پھر ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ مثال کے طور پر بارش جب برستی ہے تو وہ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، انسان کے جب نامہ اعمال چڑھتے ہیں تو نامہ اعمال کو صبح شام لے کر جانے والے فرشتے علیحدہ سے ہیں۔ تو یہ ان فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسولوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء رسول بھیجے۔ پہلے نبی حضرت آدم، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے رسول حضرت نوح، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے درمیان اور بھی رسول آئے جیسے حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ جن نبیوں کا ہمیں نام پتہ ہے ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا، اور جن کے نام پتہ نہیں ہے تو ان کے متعلق مجمل طور پر یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا جس کا کام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور رسولوں کے بعد کتابوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی کتابیں نازل کی ہیں، جن میں سے 4-5 کے نام ہمیں معلوم ہیں۔ وہ 4-5 کون سی ہیں؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے اور صحیفہ ابراہیم۔ ان کے علاوہ بھی کتابیں ہیں لیکن جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان ساری کتابوں کو ناسخ کرنے والی کتاب اور آخری کتاب جس پر عمل کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی یہودی اور عیسائی میرے متعلق سنے گا اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت میں وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ اور رسولوں میں سے یہ آخری رسول محمد رسول اللہ، سارے رسول برحق، لیکن اب اطاعت صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی فرض ہے، اور نجات کا دار و مدار صرف محمد رسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔
اور جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اب رکھ دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے منکر کے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ منکر کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی، جو کوئی میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا، ومن عصانی، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے گا فقط ابا، یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، وہ منکر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور رسولوں پر ایمان کے بعد تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ انسان کے نصیب میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ پر پہلے لکھا جا چکا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور جو نہیں ہوا وہ اللہ کے حکم سے ٹال گیا ہے۔ جو ہونا تھا اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں تھا، جو نہیں ہونا تھا اس کو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور تقدیر پر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ 4 چیزیں تقدیر مبرم ہیں، یعنی جن کا حتمی فیصلہ اللہ کے ہاں پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کو روزی کہاں سے ملے گی، یہ 4 چیزیں اٹل ہیں۔ کیونکہ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، تو قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سارا لکھ دو۔ تو یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اور پھر 6واں رکن آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کے سلسلے میں اب کچھ لوگ اچھے بھلے صاحب العقیدہ ہونے کے باوجود چند ایک نئی جماعتوں کی وسوسوں میں آ کر گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پر کئی لوگ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، کئی لوگ میزان کا انکار کر رہے ہیں، کئی لوگ پلسرات کا انکار کر رہے ہیں، کئی لوگ حوض کا انکار کر رہے ہیں، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو جنت اور جہنم کو بھی فنا کر دیا جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان کے سلسلے میں چند چیزیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے موت برحق ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قبر جس انسان کو دفن کی جائے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ قبر میں نعمتیں بھی ہیں اور سزا بھی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے انسان کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور 2 فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اور جب انسان ان کے صحیح جواب دے لے تو پھر اس سے 4تھا سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور اس پر عمل کیا اور اس کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جواب سکھلا دیے۔ تو اب اس انسان کے لیے یہ انعام ملتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دو جس سے جنت کی خوشبو اس کو آتی رہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی حوریں اس کے استقبال کرتی ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے جس کو اس کے دولہے کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ پھر اس کا معاملہ وہ آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ہوگا، اس کو دوبارہ اٹھا کر لایا جائے گا۔ اور اگر انسان ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر اس کو قبر میں جو سب سے پہلے خوفناک شکل میں اس کے عمل آتے ہیں، تو یہ انسان ڈرتا اور چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی، تم کون ہو؟ تمہاری شکل و صورت ایک ڈرانے والی آدمی کی لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، اور اس کی جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کو یہ سزائیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جہنم کی طرف، قبر سے ایک جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے جس سے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہتی ہے۔ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور آگ کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جب فرشتے مارتے ہیں گرز کے ساتھ تو حدیث میں آتا ہے
کہ یہ 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے اور اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. اگر اس کی چیخ کو لوگ سن لیں تو وہ قبروں میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. قبر سے اٹھنے کے بعد جب آخرت میں محشر کے میدان قائم ہوگا تو محشر کے میدان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ لمبی حدیث آپ بھائیوں کو پتہ ہی ہے کہ پہلے سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے, کوئی ان کی سفارش کرے, لیکن پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اس سفارش کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. جب لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا پھر ان کے لیے تھوڑی راحت ہوگی, ان کے لیے وہاں پر پینے کھانے کا بھی انتظام ہوگا, اور پینے کے انتظام میں سب سے بہترین انتظام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے, جس کے اوپر جنت یہ آسمان کے تاروں کی تعداد میں برتن رکھے ہوں گے, اور اس کا پانی, حوض کوثر کا پانی شہد سے میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید اور برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا. جو آدمی اس حوض سے ایک بار پی لے گا وہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. ہر نبی کا ایک حوض ہوگا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آپ کی امت سب سے بڑی ہے تو اس لیے آپ کا حوض بھی سب حوضوں سے بڑا حوض ہوگا. پھر ایسے ہی پلسرات ہوگا, میزان ہوگا, پھر لوگوں کے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے. جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے, اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جہنمی ہیں. پلسرات سے گزرنے کے بعد ایک اور جگہ آئے گی, اسے قنطرہ کہا جاتا ہے, اور اس قنطرے پر روک کر لوگوں کے دلوں میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی, کسی کو مارا نہیں ہے, کسی کا خون نہیں بہایا, کسی کو گالی نہیں دی, لیکن دل میں جو کسی کے متعلق حسد یا بغض یا کسی کے متعلق کچھ اس طرح کینہ وغیرہ ہے, تو ان دل کی بیماریوں کو, ان چیزوں کو صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر لوگ دو طبقے ہوں گے, یا جنتی ہوں گے یا جہنمی. اب یہ جو جہنمی ہیں, اب بات دوبارہ اچھی طرح سننا, اب یہ جو جہنمی ہیں ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا کہ پیغمبر آپ جائیے, ان میں سے جس انسان کے دل میں تھوڑا سا ایمان باقی ہو, دانے کے برابر ایمان باقی ہو, جو کے دانے کے برابر ایمان باقی ہو, آخر میں کہا جائے گا کہ ذرہ برابر ایمان باقی ہو, تو ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر لاؤ اور جنت میں داخل کر دو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہلے سفارش کی, حساب شروع ہوا, جو حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے, جو نامہ اعمال کا وزن ہوتے وقت سفارش کریں گے, جو نامہ اعمال تقسیم ہوتے وقت سفارش کریں گے, جو نامہ اعمال کو تولے جانے کے وقت سفارش کریں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک صحابی بڑے پریشان تھے, پوچھا میرے صحابی تم پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, مجھے جب دنیا میں آپ کی رفاقت کا خیال آتا ہے اور پھر آخرت میں آپ کی رفاقت کا خیال آتا ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو ہم آپ سے مل لیتے ہیں, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بلند مقام دیں گے تو ہم آپ کو کیسے ملیں گے؟ اب یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, اس کو اچھی طرح سننا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی, قیامت والے دن تم 3 جگہ پر آنا, ان 3 جگہ میں سے کسی ایک جگہ مجھے پا لو گے. پہلے تو حوض پر آنا, حوض پہ میں موجود ہوں گا, لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. اگر بالفرض میں لوگوں کو پانی پلاتے پلاتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا, یہ ڈیوٹی کسی دوسرے کو دے دی, تو پھر جہاں پر نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں تو میں وہاں پر ہوں گا, وہاں پر آ جانا. میں لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا کہ یا اللہ ان کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے. اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پھر میزان پر آ جانا. جب جبریل امین وزن کر رہے ہوں گے لوگوں کے اعمال کے, تو میں وہاں پر دعا کر رہا ہوں گا کہ میری امت کے اعمال بھاری ہو جائے. اور اگر وہاں پر بھی نہ ملوں تو پلسرات پر آ جانا, میں پلسرات پر کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم, یا اللہ ان کو سلامتی سے پار لگا دے, یا اللہ ان کو سلامتی سے پار لگا دے. یہ میرے نبی کی رحمت, جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا, یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا, یہ قیامت تک بلکہ اس کی قیامت قائم ہونے کے بعد تک قائم ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے رہیں گے. یہ جہاں بھی جائیں گے, میزان ہو, پلسرات ہو, نامہ اعمال کی تقسیم ہو, یہ حوض کوثر ہو, رحمت للعالمین کو رحمت کا پیکر ہر جگہ پر پائیں گے. تو یہ آخرت, یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو نکال لیں گے, آخر میں وہ لوگ باقی بچیں گے جنہوں نے ایک بار صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو, ساری زندگی کوئی نیکی کا عمل نہ کیا ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنا ہاتھ جہنم میں داخل کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر لائیں گے, اور جنت کے قریب میں ایک نہر ہے جسے کہا جاتا ہے نہر حیات,
اس میں ان لوگوں کی روحوں کو ڈالا جائے گا اور پھر اس نہر حیات کا پانی ان پر ڈالا جائے گا تو یہ لوگ وہاں سے ایسے اگیں گے جیسے زمین میں بیج بونے سے فصلیں اگتی ایسے یہ لوگ اگیں گے، اور پھر ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے ماتھے پر ایک مخصوص نشان ہوگا جن کی وجہ سے جنتی لوگ ان کو کہیں گے اخوان جہنمیین، ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اتنے عذاب سے بچ کر ہم سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ یہ تھے ایمان کے ارکان۔ اب مختصر وعامل الصالحات، یہ ایمان اس کا مکمل ہے، اب اس نے اعمال کرنی۔ اعمال صالحہ میں آپ کا روزہ بھی نیک عمل ہے، نماز بھی نیک عمل ہے، صدقہ بھی نیک عمل ہے، خیرات بھی نیک عمل ہے، جتنے بھی آپ نیکی کی کام کر لیں یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، الایمان ہو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح و یزید و ینقص بالمعصیہ و یزید بالطاعہ، کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے عمل کا نام ہے، کم ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے کام کرو تو یہ ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرو تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد اب اگلا مرحلہ جو لمحہ فکر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ لمحہ فکر یہ وتواصوا بالحق، یہ جو آپ نے ایمان سیکھا ہے، جو نیک عمل کر رہے ہیں، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے کہ لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب یہ ان میں سب سے پہلی دعوت اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اس کام کی ادائیگی کے لیے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء جیسے صابر، انبیاء جیسے بہادر، انبیاء جیسے اولو العزم، انبیاء جیسے رحیم، رفیق، شفیق، نرم دل لوگوں کا انتخاب کیا تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت لوگوں کو پیش کرے۔ اور ساری وہ صبر کی تلقین ہے جو اس صورت کے آخر میں بیان ہوئی ہے، وتواصوا بالصبر، کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ صبر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام پر لگے رہنا یہ بھی صبر ہے، کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف ملے اس پر خاموشی اختیار کر لینا یہ بھی صبر ہے، اور اللہ کی طرف سے تقدیر میں کوئی لکھی پریشانی آ جائے اس پر بھی راضی رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صابر، شاکر اور اپنے دین کی دعوت کا کام کرنے والے بنا دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔ وقت زیادہ تو نہیں بھائی؟ اللہ برکت دے، اللہ جزائے آمین۔ اس کو بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ شفیق الرحمان فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ، اللہ ان کے مدلل، مختصر اور جامع بیان پر جزائے خیر دے، یہ ہمارے لیے حجت بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، سب کی اس حاضری سنت سنانے کو قبول منظور فرمائے۔ محترم سامعین، آخر میں مختصر گزارش یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کو شہر اللہ المحرم اور شہر الصیام کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور روزے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے کی فضیلت ہے۔ ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اس مہینے کے روزے ہیں نفلی، اور اس مہینے میں روزے کے دو حالتیں ہیں، ایک مطلق عام طور پر روزہ رکھنا، دوسرے نمبر پر خاص کر عاشورہ محرم کے روزے۔ عاشورہ سے مراد اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس روزے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت یہ ثابت ہے، جب اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کے برکت سے اللہ سال بھر کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ، آپ کی سنت جو پھیلی ہے آپ کی، وہ
آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا ہے، 10ویں تاریخ کا. جب روزے کا حکم ہوا تو دن دیہڑے حکم ہوا ہے. آپ نے لوگوں کو اعلان کرنے کے لیے آدمی بھیجا کہ گلی کوچوں میں اعلان کریں کہ اب تک کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے یا روزے کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو باقی دن بھر بھی وہ روزے کی نیت کر لیں، کچھ کھائیں پیے نہ، روزے کے منافی کوئی کام نہ کریں. چونکہ اب تک اس کا حکم نہیں تھا تو لا علمی میں اگر کسی نے کچھ کھایا ہے پیا ہے یا میاں بیوی کے تعلقات وغیرہ قائم کیے ہیں تو اب کے بعد سے لے کر افطاری تک ان کاموں سے بچے رہیں. یہ آپ نے اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا گلی کوچوں میں. تو ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رد عمل دیکھیں. فرماتے ہیں کننا نصوم صبیاننا، ہم اس سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے شیرخوار ننھے منھے معصوم بچوں کے بھی روزے رکھواتے تھے. اگر وہ بھوک اور پیاس سے روئیں تو کھیلونوں میں ان کو بہلا کے رکھتے تھے یہاں تک کہ افطاری کے وقت کٹھے افطار کر لیتے تھے. تو یہ آپ کا اسوہ قدوہ ہے. اور جب آپ نے روزہ رکھا مدینے میں جا کے تو وہاں کے یہودیوں کو بھی اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر ان سے پوچھا یہ کس مناسبت سے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ اچھا دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ اور اس کے قوم بنی اسرائیل کو اس وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے نجات دی ہے. تو اس فتح، کامیابی اور نصرت پر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے آ رہے ہیں. یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اس خوشی میں ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں تم سے زیادہ کہ ہم شکرانے میں روزہ رکھیں. لہذا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اپنے جان نثاروں کو، ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب جب روزہ رکھا تو چمی گوئی صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے عام طور پر ہمیں یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، جو بھی مخالف اسلام کے علاوہ دوسرے جو اسلام مخالف جو فرقے ہیں، لوگ ہیں، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. چونکہ اس دن کی تعظیم میں یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، آیا یہاں بھی ہم ان کی مخالفت نہ کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی مخالفت بھی ہم کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے. اگر ان کی مخالفت میں روزہ نہ رکھیں تو سال بھر کے گناہ بخشوانے سے محروم رہ جائیں گے. لہٰذا ہم ان کی مخالفت بھی کریں گے. چونکہ وہ ایک دن کے روزہ رکھتے ہیں، ہم ان ایک دن کے بجائے 2 دن کے روزے رکھیں گے. تو ایک حدیث کا لفظ ہے صومن یومن قبلہ او یومن بعدہ، ان کی مخالفت میں 9 یا 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کے روزے رکھیں، 2 دن کے روزے رکھیں، چونکہ وہ ایک دن کا رکھتا. اور صحیح مسلم کی روایت یہ ہے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال ماہ محرم، عاشورہ محرم تک اللہ نے مجھے زندگی دی، زندہ رہا، تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور حقیقت یہ ہے اگلے اسی سال ٹھیک اس کے مہینے کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے فرمان سے ہمارے لیے یہ مشروع مسنون قرار دیا کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے بھی روزے رکھے جائیں. یہ ہے سنت رسول جو افراد تفرید دونوں سے بچے ہوئے. شیعہ لوگ، رافضی لوگ ماتم، زلجنہ، تابوت، تعزیہ وغیرہ زنجیر زنی کر کے اپنے آپ کو چھلنی کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ شوق منانا حرام ہے. اگر میاں مر جائے، فوت ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے، شوق منائے. یہ استبراء رحم کے لیے ہے. اس کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ حرام ہے. 3 دن تک جائز ہے. تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے امن کو تہو بالا کرنا،
ان کو ڈرانے کے لیے، فتنہ فساد کے لیے۔ اسی طرح ان کا جو مخالف جو فرق ہے نواسب، اس دن خوشی منانا، یہ بھی دونوں افراط تفریط کے شکار ہیں۔ دونوں کا وسط سنت کے مطابق روزے رکھیں، یہ رسول اللہ کا اسوہ قدوہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت رسول کے مطابق عاشورہ محرم کے خاص کر اور محرم الحرام میں عمومی روزے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو اس سال اس کا جو مسنون 9 اور 10 تاریخ جمعہ اور ہفتہ ہے، کل کا روزہ اور پرسوں کا روزہ۔ کل 9 تاریخ ہے اور ہفتے کو 10 تاریخ ہے، تو آپ خود بھی روزہ رکھیں اور آپ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو جن کو اس بارے میں آگاہ نہیں ہے ان کو بھی آگاہ کریں۔ اور یہ کیلنڈر کے حساب سے یہ ایک دنیاوی معاملہ چلانے کے لیے ہے، لیکن عبادات چاند کے دیکھنے پر منحصر ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو چاند دیکھنے کے حساب سے اس کا اعتبار ہے۔ تو جمعے کو 9 تاریخ، ہفتے کو 10 تاریخ ہے، ان 2 دنوں کے روزے مسنون ہیں، لہذا ہر ایک اپنے ملک میں، گھر میں، دوست احباب کو بھی اس کی فضیلت سے آگاہ کریں، یاد دہانی کرائیں، پہلے آگاہ کریں کہ وہ تیاری کریں۔ اور سحری کے وقت چونکہ کئی مہینوں کے بعد یہ دن آیا ہے، روزے کا روٹین نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت افضل عبادت ہے، تو ان کو سحری کے وقت بیدار بھی کریں کہ جی اٹھیں، سحری کھائیں، تیاری کریں، تو اللہ آپ کا میرا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس محرم کے مہینے میں حرمت والے مہینے ہیں، لیکن آج کل کے یہ یہودی اور ان کے جو چیلے محرم الحرام میں لوگوں کا سکون خراب کر دیتے ہیں۔ ہر ملک میں فتنہ، فساد، دہشت گردی، قتل و غارت، ہر کسی میں بے چینی، کیا سے کیا ہوگا۔ پچھلے سال راولپنڈی میں جو کچھ ہوا، ہر سال دنیا بھر میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے، اللہ ان کو تباہ برباد کرے، ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہوگا۔ اللہ سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ شیخ صاحب کو بھی اس دعوت پر لبے کہنے پر جزائے خیر دے، اور اس مختصر اور جامع مدلل بیان پر بھی، اور ہمیں بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب کے حاضری اللہ قبول منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔